اذ نادى ربك موسیٰ ان ائت القوم الظالمین، جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جائیں گنہگار لوگوں کے پاس، اور وہ گنہگار لوگ قوم فرعون کی قوم ہے۔ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، ویضیق صدری، اور رک جاتا ہے میرا جی، ولا ینطق لسانی فارسل الی ہارون، اور کہنے لگے اور میری زبان نہیں بول پاتی، لہٰذا آپ ہارون علیہ السلام کو بھی پیغام بھیجیں، یعنی آپ ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی ہیں ان کو پیغام دیں، ان کو بھی حکم دیں اور کہ وہ میرے ساتھ چلیں، آپ ان کو نبوت دیں۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نبوت دی ہے احسان جتائے کہ ہم نے آپ کے بھائی کو نبوت دی، اور کہتے اتنا بڑا احسان کوئی نہیں کرے گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر کیا ہے کہ ان کو نبی بنوا دیا ہے، اتنا بڑا احسان۔ اور فرمایا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ، اور ان کو مجھ پر ایک گناہ کا دعویٰ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، اس لیے انہوں نے قبطی کو قتل کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو قتل کیا تھا۔ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ، اور فرمایا مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ قَالَ كَلَّا، فرمایا کبھی نہیں، تم دونوں فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، تم دونوں چلے جاؤ میری نشانیاں لے کر، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، میں تمہارے ساتھ ہوں، سننے والا یا سن رہا ہوں۔ یعنی جب اللہ پاک کسی کو بھیجتے ہیں اور جو ہے اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اللہ پاک اس کی مدد بھی کرتے ہیں، تو ان دونوں کو بھیجا فرعون کے مقابلے میں، تو فرمایا آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں کیا کہتا ہے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آؤ تم جاؤ دونوں، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا تم جاؤ اور اس سے کہو، فرعون کو کہو کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ بھیج دیں ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل پہ بہت ظلم کیا تھا فرعون نے، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا کر ان کو لو، بنی اسرائیل کو ان سے الگ کرو۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، اب جب گئے موسیٰ علیہ السلام فرعون کو یہ کہا تو فرعون کہنے لگا کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی تھی اپنے اندر رکھ کے، کیا ہم نے پرورش نہیں کی، پالا نہیں جب تو چھوٹا تھا، ولیدن جب چھوٹا تھا، اور تو ہمارے اندر اپنی عمر کے کئی سال رہا ہے، یعنی تو ہمارے رہا ہے، اب وہی بچہ ہے تو بڑا ہو کر آج کہتا ہے میں نبی ہوں اور میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، ہم نے اتنے بڑے احسان کیے تجھ پر۔ فعلت فعلتک التی فعلت، اور کر گیا تو اپنی وہ کرتوت جو کر گیا تھا، یعنی جو فعل آپ نے کیا وہ بھی کیا ہے، یعنی بچہ ہمارا بندہ قتل کیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ وانت من الکافرین، اور تو ہے ناشکرہ، یہاں کافرین سے مراد کافر نہیں بلکہ ناشکرہ، یعنی ہم نے پالا ہے، ہمارا بندہ قتل کیا، ہمارے اندر اتنا عرصہ گزرا، آج آ کر کہتا میں نبی ہوں اور بنی اسرائیل کے میرے ساتھ چھوڑے، یہ تو ناشکری والی باتیں کریں۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو میں نے کیا تھا وہ کام وہ میں تھا چوکنے والا، یعنی انجانے میں کیا تھا، کوئی جان بوجھ کو نہیں قتل کیا تھا، بندے کو تھپڑ مارا وہ مر گیا۔ ففررت منکم لما خفتکم، اور فرمایا میں بھاگا ہوں جب تم سے خوف محسوس کیا، ڈرا کہ مجھے قتل کرو، اس لیے یہاں سے چلا گیا۔ اب فوہب لی ربی حکم وجعلنی من المرسلین، اب اللہ پاک نے مجھ کو بخشا، حکم دیا، بھیجا ادھر، نبوت دی، حکمت دی، اور مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اور کیا وہ احسان ہے جو تو مجھ پر رکھتا ہے کہ غلام بنایا تو نے بنی اسرائیل کو، یعنی یہ جو تم نے مجھے نعمتیں دی، یعنی میری خدمت کی، مجھے پالا وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ بنی اسرائیل تو غلام بنا لے اپنا، کہ تو نے بنا لیا بنی اسرائیل کو غلام۔ قال فرعون وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے، اس کے کیا مطلب ہے؟
یعنی عالم پروردگار عالم کون ہے جس کی باتیں آپ کرتے ہیں؟ انا ربکم الاعلی، بڑا رب تو میں ہوں۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما، فرمایا آسمانوں اور زمین کا جو رب ہے اور اس کے جو بیچ ہے وہ ہے رب العالمین۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو، اگر تم یقین رکھتے ہو تو یہ ہے رب العالمین۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، وہ فرعون اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگا، لمن حولہ، اس سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے، ان سے کیا کہا، الا تستمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی یہ کیا باتیں کرتا ہے، یعنی جس کو ہم نے پالا، ہمارے بیچ میں رہا، چھوٹا تھا، اور یہ ساری باتیں آج یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ قال ربکم رب آبائکم الاولین، کہا وہ پروردگار تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا پروردگار ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون کہنے لگا یہ جو تمہارا پیغمبر ہے نا، جو پیغام لانے والا ہے، جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا، یہ مجنون ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، کہا پروردگار ہے مشرق کا اور مغرب کا اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں کوئی عقل ہے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لجعلنک من المسجونین، وہ کہنے لگا اگر تو نے کوئی حاکم بنا لیا، خدا بنا لیا میرے علاوہ، تو میں ضرور بضرور مقرر کر ڈالوں گا تجھ کو قید میں، یعنی میں تجھے ڈال دوں گا قید میں، قیدی بنا دوں گا۔ ہاں، کیا کہا کہ اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو حاکم بنایا تو میں ضرور بضرور آپ کو قیدی بنا دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام فرمایا اگرچہ میں کوئی بڑی نشانیاں لے کر آؤں، کوئی چیز کھول دینے والی لے کر آؤں، یعنی تو پھر بھی نہیں مانے گا۔ قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، چلو تو لے آ، وہ کہنے لگا تو لے آ کوئی چیز اگر تو سچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہنے لگا فرعون، تو لے آ اگر کوئی تو سچا ہے۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا عصا، سو وہ ہو گیا بہت بڑا اژدہا، صریح بڑا سانپ بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، اور نکالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ ہو گیا سفید دیکھنے والوں کے لیے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو اور نشانی ان میں سے ایک یہ بھی تھی، عصا تھا جس پہ پہلے گزر چکا ہے کہ فرمایا اللہ پاک نے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ہی عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا، میں اس کے اوپر سہارا لیتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں اور ان کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں اور بھی بہت سارے نفع فائدے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کو پھینک، زمین پر پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، اب کہا پکڑو، اب کہتے کپڑے سے لپیٹ کے ہاتھ پکڑنے لگے ڈر کے مارے، تو اللہ پاک نے فرمایا ایسی پکڑو، پکڑا تو پھر وہ عصا بن گیا۔ ان نشانی میں سے ایک یہ بھی تھی، اور ایک یہ تھی کہ ہاتھ مبارک جب نکالتے تو وہ سفید روشن ہو جاتا تھا۔ جو صفات اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو دیے تھے وہ صفات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی دیے ہیں۔ اب یہ ہاتھ نکالتے روشن ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے صحابی تھے، ان کو جو آپ علیہ السلام نے چھڑی دی وہ روشنی کرنے لگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اللہ پاک نے اس امت کے امتیوں سے مردہ زندہ کر کے دکھائے۔ سفر میں جا رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، ایک صحابی کا گدھا مر گیا راستے میں، تو سب نے کہا آپ اپنا سامان ہمارے ساتھ رکھ لیں، ہمارے گدھوں پہ، سواریوں پہ۔ فرمایا نہیں آپ لوگ چلو میں آتا ہوں۔ وہ چلے گئے، انہوں نے کیا کیا، اور جو ہے وہ نفل پڑھے، اللہ پاک سے مانگا کہ یا اللہ اس کو قیامت کے دن تو زندہ کرے گا، تو اس پر قادر ہے، تو آج زندہ کر دے، اور اللہ پاک نے اس کو زندہ کر دیا، تو وہ پھر پہنچ گئے۔ تو گویا کہ جو نبیوں سے اللہ پاک نے جو معجزات ظاہر کروائے وہی کرامات اللہ تعالیٰ نے اس امت سے ظاہر کروائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غالب کیا، آگے پھر کتنے جادوگر تھے اور ان کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ یہ کہنے لگی یہ تو جادوگر ہے۔ قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم، یہ جادوگر ہے بہت بڑا اور تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر لوگوں نے کہا اس کو مہلت دو، پھر سے مقابلہ کریں گے۔ آگے آ رہا ہے اگلا رکوع اسی کے متعلق ہے۔